محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مکروہ سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے سامنے آدمی کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. عوامی خدمت اور سہولتوں کے لیے عہدیداران مزید مؤثر اقدامات کریں اور حکومت کی فلاحی اسکیمات سے مستحقین کو مستفید کرائیں. انچارج منسٹر جوپلی کرشنا راؤ. صارف کے ذریعے وقف کو ختم کرنے پر چیف جسٹس آف انڈیا کا اظہار تشویش. متنازع قانون کے خلاف سماعت کل تک کے لیے ملتوی. بھارتی رانی کالونی کے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم امکنہ منظور کرنے. انچارج وزیر سے نظام آباد مجلس قائدین کی ملاقات و نمائندگی. امام چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مکتوب کیا حوالے. اب خبریں تفصیل سے. باریک چاول، پینے کے پانی کی سربراہی. اندرما اسکیم سے حقیقی مستحقین کو فائدہ. عوامی مسائل پر آگاہی کے لیے ٹول فری نمبر. دیگر تمام سہولتوں کے لیے عہدیداران مؤثر اقدامات کریں. انچارج منسٹر جوپلی کرشنا راؤ کا نظام آباد کا دورہ. اجلاس و عہدیداران کو احکامات. اندرما پبلک سلیح وزیر مملکت برائے ایکسائز، سیاحت، ثقافتی اور آثار قدیمہ کے سروے جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ حکام کو تلنگانہ حکومت کے تمام طبقات کے لوگوں کو زیادہ مؤثر خدمات فراہم کرنے کے لیے لگن کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ تجویز کیا کہ باریک چاول اور پینے کے پانی کی فراہمی کے مسائل کو جلدی سے حل کیا جائے. انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے نظام آباد ضلعی سطح پر نظر ثانی کا اجلاس منعقد کیا. قانون سازوں پی سدرشن ریڈی، ڈاکٹر بھوپت ریڈی، دیگر عوامی شخصیات اور تمام محکمے کے ضلعی سطح کے عہدیداروں نے حصہ لیا. کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے سرکاری پروگراموں اور فلاحی اسکیموں کی پیش رفت کے نوٹس کو وزیر کے علم میں لایا. زراعت، پینے کے پانی کی فراہمی، مارکیٹنگ، سول سپلائز، دوسرے محکمے کے نفاذ پر ایک جامع گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ موجودہ موسم گرما میں ضلع کے کسی بھی رہائشی علاقے میں پینے کے پانی کے مسئلے کا منصوبہ بنایا جانا چاہیے اور کہا کہ امرت اسکیم کے تحت 43 کروڑ کی منظوری دی گئی اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ جنگ کی بنیاد پر پینے کے پانی کی فراہمی کو مکمل کریں. دراصل وزیر جوپلی نے کلکٹر کو مشورہ دیا کہ وہ ٹھیکیداروں کی تحقیقات کریں جو سڑک کی تعمیر اور مرمت کے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیے بغیر غیر ذمہ دارانہ طور پر کام کرتے. وزیر نے ضلع انتظامیہ کو محکمہ سول سپلائی کی کارکردگی کا جائزہ لینے پر مبارکباد پیش کی. صارف کے ذریعے وقف کو ختم کرنے پر چیف جسٹس آف انڈیا کا اظہار تشویش. متنازع وقف قانون کے خلاف وکلا کی مدلل بحث. سماعت کل تک کے لیے ملتوی. ملک بھر میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی جانب سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف زبردست احتجاج جاری، وہیں دوسری طرف مسلم تنظیموں اور رہنماؤں کی جانب سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف قانونی جنگ لڑی جا رہی. اس سلسلے میں آج سپریم کورٹ میں 73 درخواستوں پر سماعت کی. چیف جسٹس آف انڈیا کی قیادت میں ایک آئینی بینچ جس میں جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھن نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت شروع کی. حذیفہ احمدی، کپل سنبل، ابھیشیک و دیگر سینئر وکلاء نے ایکٹ کے خلاف دلیلوں کے ساتھ بحث میں حصہ لیا. درخواست گزاروں نے سنگین خدشات کا اظہار کیا کہ ترمیم شدہ قانون آئین کے آرٹیکل 26 کے تحت محفوظ ضروری مذہبی رسومات میں مداخلت کرتا ہے. سینئر ایڈوکیٹ
کپل سبل نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی بہت سے دفعات آرٹیکل 26 کی کھلی خلاف ورزی کرتی ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ ایکٹ کے تحت وقف کرنے کے لیے ایک شخص کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پچھلے 5 سالوں سے اسلام پر عمل کر رہا۔ وقف کرنے سے قبل مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر میں پہلے ہی مسلمان پیدا ہوا ہوں تو مجھے یہ ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ذاتی مذہبی قوانین خود بخود مجھ پر لاگو ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے وقف بورڈ کی مذہبی ساخت پر سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے چیف جسٹس آف انڈیا نے سوال کیا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سے آپ مسلمانوں کو ہندو انڈومنٹ بورڈ کا حصہ بننے دیں گے؟ کھل کر بتائیں۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کے روز بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کو ہندو ٹرسٹ کا حصہ بننے کی اجازت دیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی آئینی جواز کے خلاف درخواستوں کی سماعت شروع کی۔ سپریم کورٹ میں داخل 73 درخواستوں میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کیا گیا، جس میں مبینہ مذہبی امتیاز اور ایگزیکٹو کی حد سے لے کر وقف تحفظات کو کم کرنے سے متعلق سوالات کو اٹھایا گیا۔ مسلم تنظیموں کا ماننا ہے کہ یہ قانون بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وقف جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے حکومت کوشاں ہے۔ وہیں مودی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وقف املاک کے انتظام میں شفافیت کو یقینی بنانے کی ترمیم ضروری ہے۔ اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی اور یہاں پروان چڑھی، یہ ہمارے ملک کی زبان ہے۔ اردو زبان سے تعصب ٹھیک نہیں۔ سپریم کورٹ کے تاریخی ریمارکس فرقہ پرستوں کے منہ پر زوردار تماچا۔ سپریم کورٹ نے ملک کے لسانی تنوع کے احترام کی وکالت کرتے ہوئے مہاراشٹر کی ایک میونسپلٹی کے سائن بورڈ پر اردو تحریر کے خلاف دائر کی گئی عرضی کو مسترد کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے بمبئی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست کو خارج کر دیا، جس میں مہاراشٹر کے ضلع اکولا میں میونسپل کونسل پتور کی نئی عمارت کے سائن بورڈ پر اردو تحریر کی اجازت دی گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اردو سے تعصب اور دشمنی رکھنے والے کچھ مفاد پرست وہ شدت پسند افراد کی جانب سے اکولا میونسپل کونسل کی عمارت کے بورڈ پر اردو تحریر کی شدید مخالفت کرتے ہوئے بمبئی ہائی کورٹ میں 2021 میں عرضی داخل کی تھی۔ تاہم ہائی کورٹ نے بورڈ کو اردو تحریر کرنے کو جائز اور قانون کے مطابق قرار دیا۔ اس کے باوجود اردو سے دشمنی کی انتہا کو پہنچ گئی۔ کچھ شدت پسندوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے گئے، جہاں انہیں ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جسٹس نشودھیا اور جسٹس کے ونود چندر پر مشتمل بینچ نے کہا کہ اردو کے استعمال کا مقصد محض مؤثر ابلاغ ہے اور زبان میں تنوع کا احترام کیا جانا چاہیے۔ فیصلے میں اپیل کی گئی کہ زبان لوگوں میں تقسیم کا باعث نہ بنے۔ زبان خیالات کے تبادلے کا ایک ذریعہ ہے جو متنوع خیالات اور عقائد رکھنے والے لوگوں کو قریب لاتی ہے اور اسے ان کی تقسیم کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ آئیے اردو اور ہر زبانوں سے دوستی کریں۔ عدالت نے کہا کہ آئیے اردو اور ہر زبانوں سے دوستی کریں۔ اردو ہندوستان کے لیے اجنبی نہیں، اس کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی اور یہی پروان چڑھی۔ اردو زبان کے خلاف تعصب ٹھیک نہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ آج بھی ملک کے عام لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ اردو زبان کے الفاظ سے بھری پڑی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اردو کے الفاظ یا اردو سے ماخوذ الفاظ استعمال کیے بغیر ہندی میں روزانہ کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ لفظ ہندی خود فارسی کے لفظ ہندوی سے نکلا ہے۔ الفاظ کا یہ تبادلہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ اردو میں سنسکرت سمیت دیگر ہندوستانی زبانوں سے بھی بہت سے الفاظ مستعار لیے گئے ہیں۔ معزز جج صاحبان نے مزید کہا کہ زبان مذہب کی نمائندگی بھی نہیں کرتی۔ زبان کا تعلق کسی ایک برادری سے، کسی علاقے سے یا کسی مذہب سے نہیں۔ زبان ثقافت کا حصہ ہے۔ اردو گنگا جمنی تہذیب یا ہندوستانی تہذیب کا بہترین نمونہ ہے۔ اردو گنگا جمنی تہذیب یا ہندوستانی تہذیب کا بہترین نمونہ ہے۔ بھارتی رانی کالونی کے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم امکنہ منظور کرنے انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ سے نظام آباد مجلس قائدین کی ملاقات و نمائندگی۔ MIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مکتوب کیا حوالے۔ انچارج ضلع وزیر جوپلی کرشنا راؤ کے دورہ نظام آباد کے موقع پر مجلس قائدین نظام آباد نے ملاقات کرتے ہوئے شہر کے بھارتی رانی کالونی کے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم امکنہ منظور کرنے کی نمائندگی کی اور اس خصوص میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے ارسال کردہ مکتوب کو بھی پیش کیا گیا۔ صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد،
سابق کارپوریٹر ایم اے غفور مقیم محمد مستحسن کے علاوہ ارشد پاشا، شیخ خلیل احمد، عمر فاروق نے ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ سے کلکٹریٹ نظام آباد میں ملاقات کی اور بتایا کہ نظام آباد شہر کے ڈویژن 10 میں واقع بھارتی رانی کالونی ناگرام علاقے میں وڈما تالاب شکم اراضی پر تعمیرات کے نام پر عہدیداروں کی جانب سے بنا علم و اطلاع انہدامی کارروائی کے ذریعے غریب مستحق عوام کے آشیانوں کو ڈھا دیا تھا۔ اس واقعے کی اطلاع پر مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کے قائدین نے موقع پر پہنچ کر مزید انہدامی کارروائی کو رکواتے ہوئے متاثرین غریب عوام کو متبادل امکنات کی منظوری کا مطالبہ کیا تھا۔ علاوہ ازیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے بھارتی رانی کالونی کے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم امکنات منظور کرنے ضلع کلکٹر کے نام موسمہ مکتوب بھی ارسال کیا تھا۔ ان قائدین نے ریاستی وزیر سے مطالبہ کیا کہ ڈویژن 11 ڈوڈو کمریا نگر میں تعمیر شدہ خالی ڈبل بیڈ روم مکانات ان غریب متاثرین کو منظور کرنے کی نمائندگی کی اور مجلسی قائدین نے بیرسٹر اویسی کے ارسال کردہ مکتوب کو بھی ریاستی وزیر کو پیش کیا۔ جوپلی کرشنا راؤ نے اس خصوص میں ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کو متاثرین کے لیے ڈبل بیڈ روم امکنات منظور کرنے کی ہدایت جاری کی۔ بادشاہ صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی رانی کالونی کے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم امکنات کی منظوری گزشتہ 1.5 سال سے لیت و لال کی نظر بنی ہوئی ہے، جبکہ غریب متاثرین پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر سے نمائندگی پر انہوں نے ضلع انتظامیہ کو فوری اقدامات کی ہدایت دی۔ اس موقع پر صدر ریاستی اردو اکیڈمی جناب طاہر بن حمدان، رکن اسمبلی نظام آباد رورل ڈاکٹر بھوپت ریڈی و دیگر بھی موجود تھے۔ آج نظام آباد کلکٹریٹ میں جو ہمارے نظام آباد ڈسٹرکٹ کے انچارج منسٹر ہے ان سے ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ آج سے 1.25 سال پہلے جو بھارتی رانی کالونی میں جو ڈویژن نمبر 10 میں جو لوگوں کے مکانات توڑے گئے تھے ان کو واپس دلانے کے لیے ایک جدوجہد کی گئی تھی، جس میں ہم اسد الدین اویسی صاحب کے پاس بھی جا کے ان کا لیٹر لا کے بھی کلکٹر صاحب کو دیے۔ تو جب کلکٹر صاحب نے ہمیں تیقن دیا تھا کہ یقیناً ڈبل بیڈ روم میں ان کو ڈبل بیڈ روم کے جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو الاٹ کر دیں گے، بلکہ ابھی تک وہ پروسیس چل رہا ہے۔ تو اس کا ہم انچارج منسٹر کے سامنے بھی ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کا بھی لیٹر اور دوسرے تمام چیزوں کا احاطہ رکھے، کیونکہ پچھلے 1.25 سال سے یہ لوگ کچھ 28 جو فیملیز ہیں بہت پریشان ہیں، جس بغیر چھت کے وہ لوگ آزو بازو کسی کے پاس اور کہیں کھلے میدان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت سے مطالبہ تھا کہ جلد سے جلد ان کو ان کے ڈبل بیڈ روم دیا جائے، اور ہمارے منسٹر صاحب ساتھ ہی انڈاس کرے کلکٹر صاحب کو کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کا دیکھ کے ان کو الاٹ کیجیے، بلکہ ہمیں امید بھی ہے کہ یہ پروسیس بہت جلدی ہوگا اور یہ جو لوگ متاثرین ہیں ان کو اس کا حق ملے گا۔ یہاں لیتے ایک وقفہ۔ ختنہ سنٹر، جی ہاں، نظام آباد میں ماہر ختنہ و حجامہ ڈاکٹر حکیم محمد نعیم کے زیر نگرانی میں ختنہ رنگ میتھڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ختنہ کے فوری بعد خون کا نکلنا مکمل بند ہو جاتا ہے۔ ختنہ کے بعد تکلیف اور انفیکشن کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ختنہ کے فوری بعد بچہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ یہ ختنہ کسی بھی موسم میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ختنہ پٹی کے ذریعے کی جاتی ہے، ختنہ بغیر پٹی کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، ختنہ بغیر پٹی اسپرے کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ختنہ ہمیشہ ماہر جا یا اسپیشلسٹ کے ذریعے ہی کروائیں۔ ختنہ آپ کے مکان پر بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر حجامہ سنٹر بھی دستیاب ہے۔ 70% سے زائد بیماریاں اعضاء کو دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حجامہ سنت طریقہ علاج ہے جو دوران خون کو درست کرتا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بخش و مفید ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائڈ، جوڑوں کا درد، کمر درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری کے وغیرہ کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ ہے نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی، مستعد پورہ، بھودن روڈ، نظام آباد۔ اس کے علاوہ ایک اور برانچ پر تشریف لائیے، مسجد ختیج العبد الرحمن، روبرو محبوب سبانی چھلا، بھودن روڈ، نظام آباد۔ ہمارا نمبر ہے 9886444415 9701319970۔ وقفے کے بعد دوبارہ استقبال۔ BRS ہی تلنگانہ کی حقیقی محافظ، جھوٹے وعدے اور دھوکہ دہی کانگریس کا وتیرہ،
8 जमा 8 मसावी बड़ा सिफर। दोनों कौमी जमातों के MPs 8 रुपये भी फंड्स लाने में नाकाम। जगतियाल में मुनक़िदा इजलास से MLC के कविता का तीखा बयान। रुकने खामसाज कौंसिल BRS कलवकुंतला कविता ने BRS की सिल्वर जुबली 25 साला जश्न की तैयारियों के सिलसिले में जगतियाल में मुनक़िदा पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब किया। कविता ने कांग्रेस और BJP दोनों कौमी जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और दोनों जमातों को तेलंगाना दुश्मन जमातें करार दिया। उन्होंने तेलंगाना की खुद मुख्तारी, अवामी फलाह व बहबूद और तेलंगाना के इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS की अहमियत को उजागर किया। कविता ने कहा कि झूठे वादे, धोखा और फिर धोखा यही कांग्रेस का असली चेहरा है। उन्होंने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 2004 में कांग्रेस ने तेलंगाना देने का वादा किया और फिर अवाम को धोखा दिया और आज भी वही सियासत दोहराई जा रही। कविता ने ख़वातीन के लिए बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत को एक तशरीई इक़दाम करार दिया और कहा कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत तो फराहम की गई, लेकिन बसों की तादाद में कमी के बाद ख़वातीन को बैठने के लिए नशिस्तें तक नहीं मिल रही। BRS लीडर ने कहा कि ये सहूलत नहीं बल्कि ख़वातीन के इज्जत नफ्स की तौहीन है। कविता ने रविंद्र रेड्डी के मुतनाज़ा और मुतज़ाद बयानात पर बरहमी का इज़हार किया और कहा कि एक तरफ मुफ्त बसें, दूसरी तरफ बंगाराम सोना नहीं देंगे जैसा बयान ये अवाम के जज्बात के साथ खुला मज़ाक है। उन्होंने BJP को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि 2 करोड़ मुलाजमतों का वादा, 15 लाख रुपये फीकस, 50% किसानों को रकूम की अदम फराहमी, सब कुछ झूठ और फरेब पर मबनी है। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड का क़याम सिर्फ ऐलान तक महदूद रहा, ना बजट दिया गया, ना कानूनी हैसियत। अब जबकि कीमतों में कमी हुई तो किसानों को कोई मदद नहीं मिली। कविता ने वाज़े अल्फाज में कहा कि तेलंगाना की असल मुहाफिज BRS पार्टी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की शनाख्त, सखाफत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत सिर्फ BRS ही दे सकती है। उन्होंने KCR को सच्चा खैरख्वाह करार दिया और कहा कि KCR ने हमेशा अक़लियतों की बहबूद के लिए अमली इक़दामात किए। शादी मुबारक स्कीम, रमज़ान में तहाइफ की तक़सीम और दीगर फलाही स्कीमात सिर्फ और सिर्फ KCR की अक़लियत दोस्ती का सबूत है। सारे हिंदुस्तान में अगर किसी ने अक़लियतों के लिए दिल से काम किया तो वो KCR है। आखिर में कविता ने कहा कि BRS का रजत उत्सव सिर्फ पार्टी का जश्न नहीं बल्कि तेलंगाना की खुददारी, सखाफत और जदोजहद की अलामत है। उन्होंने तमाम तबक़ात से अपील की कि वो BRS की सिल्वर जुबली तकारीब को तारीखी कामयाबी से हमकिनार करें। उन्होंने कहा कि हर गाँव की कमेटी में हर तबके की नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि BRS हकीकी मानों में अवाम की आवाज़ बन सके। जलसे में शामिल हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहन हैं, आप सबको भी मैं सलाम करती हूँ। इस बार अगर डॉक्टर संजय साहब जगित्याल में जीते हैं तो इसमें बराबर हमारे मुसलमान भाइयों का पूरा साथ था, पूरा आशीर्वाद था। लेकिन आज जीतने के बाद BRS पार्टी को धोखा देके, KCR साहब को धोखा देके वो जाके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए तो अब संजय अन्ना से पूछिए, कहीं भी मिलेंगे रास्ते में तो उनको जरूर टोकिए। अगर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए तो किसके फायदा के लिए शामिल हो गए? किसी बच्चियों के वास्ते शामिल हुए, किसी औरतों को बेनिफिट के वास्ते शामिल हुए, किसी रैयतों के बेनिफिट के वास्ते शामिल हुए? किसके बेनिफिट के लिए आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए? ये सवाल उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि KCR साहब अक़लियतों के हमदर्द है। उन्होंने अलग बहुत सारे स्कीम बनाए। शादी मुबारक अगर स्कीम लेके आए तो सिर्फ हिंदुस्तान में KCR साहब लेके आए। रमजान के टाइम पे गरीब मुसलमानों को कपड़े दिए पूरे हिंदुस्तान में, तो सिर्फ एक ही CM साहब थे, KCR साहब थे। 27 अप्रैल बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद वो कामारेड्डी के आज़मीन व आज़िमात के लिए हाफिज़ मोहम्मद लई खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया की निगरानी में तरबियती कैंप होगा मुनक़िद। शिरकत की अपील। हाफिज लई खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया की इत्तलात के मुताबिक 27 अप्रैल 2025 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से असला कामारेड्डी व निज़ामाबाद के आज़मीन व आज़िमात का एक तरबियती इज्तिमा बामुकाम AN गार्डन सारंगपुर गोदाम पर मुनाकिद होने जा रहा, जिसमें मेहमानाने खुसूसी हजरत मौलाना पीर मोहम्मद सलाउद्दीन सैफी साहब नक्शबंदी मद्देज़िलाउल आली, हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब खासमी मद्देज़िलाउल आली के अहम तरबियती खिताबात होंगे और आमाल हज व उम्रे का अमली तरीका भी बताया जाएगा। अलावाज़ी इस मौके पर शहर निज़ामाबाद के मोतबर व मुस्तनद उलमा इकराम, सियासी व समाजी कायदीन भी शिरकत करेंगे।
जमीय आज़मीन व आज़मात से ख्वाहिश की जाती है कि इस तरबियती इज्तिमा से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ़ लाने का एहतमाम फरमाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें 9848048202। पुलिस कमिश्नर की हैसियत से 10 मार्च को अपना ओहदा संभालने वाले पुलिस कमिश्नर मिस्टर साई चैतन्या ने ओहदा संभालते ही अपनी मंशा साफ कर दी और गैर कानूनी सरगर्मियों, नशावर अशिया की स्मगलिंग और रातों को आवारा गर्दी करने वालों पर कसा शिकंजा। खास रिपोर्ट। 2016 बैच के आईपीएस ऑफिसर साई चैतन्या ने 10 मार्च को जिला पुलिस कमिश्नर की हैसियत से चार्ज संभाला था। उन्होंने हैदराबाद में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम किया और जिले में अमन सलामती को बरकरार रखने और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मुसल्लह इक़दामात किए। राशन चावल की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ चौकसी बढ़ा दी गई। गांजे की फरोख्त पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए। दरियासना, अल्फ्राजोलम और दीगर नशावर अशिया की सप्लाई करने वालों की जाँच पड़ताल की जा रही है। मंशियात फरोख्त करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मज़ीद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने रात के वक्त शहर में घूमने वालों को खुसूसी तवज्जो दी। आधी रात तक होटलों और दीगर दुकानें चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हाल ही में ऑपरेशन चबूतरे का इनकाद किया गया और रात को रुकावटें खड़ी करने वाले नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की कोशिश की। सीपी साई चैतन्या अपने फराइज में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सियासी दबाव की परवाह के बगैर थानों में आने वाले मुतासिरीन के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। मुतल्लिका थानों में वक्तन फवक्तन मुकदमात की निगरानी की जा रही है। दरअसल उनकी जिम्मेदारी संभालने के बाद जिले में रमजान, श्री राम नवमी, हनुमान जयंती, अम्बेडकर जयंती की तकरीबात पुरअमन माहौल में मुनाकिद होने को यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह इक़दाम किए गए, जहाँ तमाम अवाम खुशी के साथ ये त्यौहार मनाएं। वहीं किसी भी किस्म के तसादुम को रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम किए गए। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड दर्जे हरारत। माह मार्च में ही मौसम ने इशारा दिया और माह अप्रैल में दर्जे हरारत में हद दर्जे इजाफे से अवाम को कई मुश्किलात का सामना, धूप और लू से बचने के इक़दाम। गुज़िश्ता एक माह से दो तेलुगु रियासतों में दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा। खास तौर पर मार्च के महीने में रिकॉर्ड किए गए दर्जे हरारत में इजाफे के बाद अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। अप्रैल के महीने में दो तेलुगु रियासतों में धूप के साथ कई मुकामात में बारिश होने का इम्कान है। मई के महीने में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। तेलंगाना और एपी रियासत में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से कई मुकामात में दर्जे हरारत 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत 42 से 43 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया गया, जिससे अवाम बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि रियासत के कुछ अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। ताहम दूसरी जानिब अगले 3 रोज तक दोपहर के वक्त दिन के दर्जे हरारत में भी इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। अवाम मोहतात रहे। इख्तिताम से कबल के साथ डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवामी खिदमत और सहूलतों के लिए ओहदेदारान मज़ीद मौसर इक़दाम करें और हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तहिक़ीन को मुस्तफ़ीद कराएं। इंचार्ज मिनिस्टर जोपल्ली कृष्णा राव। तारीफ के जरिए वक्फ को खत्म करने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इजहार तशवीश। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ समाअत कल तक के लिए मुलतवी। भारतीय रानी कॉलोनी के मुतासरीन को डबल बेडरूम इम्किनाम मंजूर करने। इंचार्ज वजीर से निजामाबाद मजलिस कायदीन की मुलाकात व नुमाइंदगी। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मकतूब किया हवाले। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।